ایک سوال ہے جس کا حاصل یہ ہے، ایک نوجوان بامبے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اپنے بارے میں مشورہ لیتے ہیں کہ ایک MBA ہے اور دوسرا ME ہے، یہ کوئی ڈگری ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں مشورہ یہ ان کا ہے کہ میں کون سا کروں، کیا مناسب ہے۔ تو ان کے لیے جواب تو یہی دیا گیا کہ اس سلسلے میں اس چیز کے جو ایکسپرٹ ہیں آپ انہی سے پوچھ لیں، جو تجربہ کار ہیں وہ آپ کو زیادہ رہنمائی کریں گے۔ البتہ اس کے ضمن میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے، اس کی طرف اصل میں نشاندہی کرنا مقصود ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد استخارے کی دعا بھی کر رہے ہیں، استخارہ بھی کر رہے ہیں۔ استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنے کا نام ہے۔ کسی بھی دو ایسے معاملات کہ جس کو میں کروں یا نہ کروں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس میں میرے لیے کیا بہتر ہے، اس کا نام ہے استخارہ، یعنی اللہ سے خیر طلب کرنا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی استخارہ کرتا ہے تو استخارے کے بعد جو چیز بھی آ جائے تو اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کیا گیا اور اللہ نے یا تو خواب کے ذریعے یا پھر اور کسی ذریعے سے واضح کر دیا، تو اب اس میں اللہ کی طرف سے مشورہ ہو گیا۔ اب اگر اس کے اپوزٹ کرتا ہے تو یہ اللہ کی شان میں بے ادبی ہے۔ بقیہ استخارے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، اس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز کے بعد یعنی سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اور استخارے کی دعا جو حدیث پاک کے اندر منقول ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، لمبی دعا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اس دعائے استخارہ آپ اگر ماریں گے تو وہ سرچ آپ کو آ جائے گا، تو وہ دعا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد درمیان میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے۔ اپنے تصور میں آپ قائم کیجئے کہ یہ کام ہے، یہ کام ہے، یا اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے آپ اس کے حق میں، میرے حق میں اس کا فیصلہ کر دیجئے۔ پھر اس کے بعد بندہ بغیر بات کرے ہوئے دائیں کروٹ پر سو جائے، تو اللہ کی ذات سے یقین کامل ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو خواب کے ذریعے بتلا دیں گے۔ اگر پہلی رات میں ہو جائے تو اچھا ہے، اور دوسرے دن بھی اگر کوئی ایسا خواب نہیں آیا، کوئی چیز نہیں آئی، تو پھر دوسرے دن کرے بالکل ایسے ہی، کوئی بات نہ کرے، بالکل سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس طرح کا دعا کر کے بندہ سو جائے۔ اور اس وقت خواب پڑ جائے یا خواب نہ بھی ہو تو دل کسی ایک چیز کی طرف مائل ہو جائے، یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، دل کسی ایک کی طرف مائل ہو جائے کہ یہی کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے رائے ہے، خیر ہے۔ لہذا دوسرے دن بھی نہ ہو تو تیسرے دن کرے، 3 دن کنٹینیو کرنا چاہیے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے خیر ظاہر ہوگا۔ اگر کوئی خواب ہے تو وہ خواب کسی بھی جاننے والے آدمی سے، جو خواب کی تعبیر جانتا ہو، اس کے سامنے یہ آپ بیان کریں اور وہ اس کے تعبیر کے مطابق آپ کام کریں۔ یہ استخارے کا مسنون طریقہ ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ کسی اور سے استخارہ کا طلب کرنا، کوئی اور کے بارے میں کہنا کہ صاحب آپ استخارہ کر دیں، اور سنا یہ گیا، مجھے نہیں معلوم، میں نے ایک بات یہ سنی ہے کہ کوئی صاحب ہیں اس قسم کے کہ لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہ سوال آنے کے بعد وہ تھوڑی دیر اپنا سر جھکا کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں۔ یہ استخارہ نہیں ہے۔ استخارے کا مسنون طریقہ وہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس طرح آپ استخارہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے حق میں کوئی نہ کوئی خیر کا فیصلہ ضرور ظاہر فرما دے گا۔ یہ استخارے کا بہتر اور صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔